بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات ذی وقار اسلام دی بہت سارے اوصاف جو ایک وصف ہے اسلام دے اندر انتہائی غیرت ہے جو دنیا دے اور کسی مذہب دے اندر نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اے سعد اگر تسی گھر وچ آو اور تسی اپنے گھر وچ کسی غیر بندے نو پالو دیکھ لو تو فرمایا پھر تسی کی کرو؟ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے شخص نو قتل کر دیا
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے تعجب کیتا سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس جملے تھے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ تسی کیا ساتھ دے اس جملے تے اس جواب تے اس بات تے تعجب کر دے ہو؟ یہ تے ساتھ دی غیرت ہے. اس تو بھی زیادہ اللہ نے میں نو غیرت بخشی ہے اور میرے تو کہیں زیادہ جس کی کوئی حد نہیں. میرا اللہ خود غیرت والا ہے. غیرت اللہ دی شان ہے، مقام ہے. اس غیرت نو اللہ نے انسان دے اندر رکھیا ہے. جب اللہ خالق غیرت مند ہے تو اس دے ہاں وہی بندہ پسندیدہ ہے جس دے ہاں غیرت موجود. اس دی غیرت اس دی شان دے مطابق ہے جو اس دے ہی لائق ہے. جو غیرت مخلوق ہے اور مخلوق لئی ہے اس لیے اس حدیث نو سامنے رکھیے. آپ نے فرمایا کہ دیوس آدمی جنت وچ نہیں جائے. صحابہ کرام نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوس کون ہوتا؟ آپ نے فرمایا جو گھر دے اندر اپنی مستورات بیٹیاں بیوی بہنچ عورتیں برائی دے کے اور اس نو برداشت کرے ایسا شخص دیوس. چاہیے ہے اس برائی نو ختم کرے. گھر دا مالک ہے، سربراہ ہے، اس دا حکم ہے، اس دا امر ہے، اس دا آرڈر چل، نگران ہے، قوام ہے، ذمہ دار ہے، کمانے والا، خرچ چلانے والا، گھر دا نظام چلانے والا، اس دا حکم بھی گھر جاری ہے. اس نو غیرت بھی موجود ہے اس دے. اور اگر مال دولت پیسہ لٹائے، مال دے، خرچ دے، لیکن غیرت گھر دا اظہار نہ کر، اور اس دے مال اور دولت اور پیسے اور خرچ دے نان نفقہ تے گھر اندر دیوس اور گھر اندر بے دینی اور بے حیائی موجود ہوئے اور بندہ برداشت کرے تو ایسا شخص گویا دیوس. فرمایا ایسا شخص جنت نہیں جائے. قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. فرما دیجئے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے، میرے رب نے فحاشی بے حیائی نو، چاہے وہ زہری ہے چاہے وہ پوشیدہ ہے، اللہ نے اس نو حرام کی. مطلقاً بے حیائی ہی حرام، زہری بے حیائی، ظاہری بے حیائی اندر یہ ہے
کہ کوئی اڈا، کوئی جگہ، کوئی مختص کر لی جائے بدکاری نہیں، کوئی گھر، کوئی محلہ، کوئی علاقہ خاص ہو جائے بے حیائی نہیں۔ یا گانا، ڈرامہ، بے پردگی، عریاں اور ننگی تصاویر، یہ جو کچھ ہے یہ ما ظہر منہا دے اندر داخل، زہری اعلانیہ، جہری فحش۔ اور قرآن پاک انہاں لوگاں لئی دنیا اور آخرت دردناک عذاب دی خبر ہے جو لوگچ بے حیائی پھیلان دا ذریعہ بن۔ اس اندر وہ ساری چیزیں داخل، ناول ہے، ڈائجسٹ ہے، اخبار ہے، جس دے اندر بے حیائی ہوئے وہ ہے ما ظہر منہا وما بطن، پوشیدہ، جو چیز پوشیدہ حرام ہے اس کا اعلانیہ کرنا کتنا حرام ہے اور کتنا برا ہے۔ مسلمان اللہ نو ایسا مطلوب ہے جو انتہائی پاکیزہ، ظاہری طہارت، باطنی طہارت اس اندر موجود، ظاہر پاک ہوئے، باطن پاک ہو، اس دے پاکیزگی دے ذرائع نے نماز، وضو، غسل، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تے پاکیزہ ہون دے ذرائع اسباب، یہ سارے ارکان اس لیے ضروری نے کہ یہ ذریعے مسلمانوں پاکیزگی نصیب ہو، تقوی، پرہیزگاری، خشیت۔ نماز اسی لیے فرض ہے نا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز اسی لیے فرض ہے کہ تمہاروں بے حیائی تو روکے گی، منکرات تو گناہاں تو روکے گی۔ روزہ بھی اسی لیے فرض ہے لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار پاکیزہ بنو۔ حج بھی اسی لیے ہے، زکوٰۃ دا تے معنی ہی پاکیزہ ہونا ہے۔ گویا سارے ارکان جڑے ساڑھے تے لاگو ہوئے، فرض ہوئے، اس وجہ تو کہ ساڑھا جسم دا زہر بھی پاک ہو جائے اور باطن بھی پاک۔ قرآن پاک نے عباد الرحمن دے اوصاف دا ذکر فرمایا کہ اللہ دے بندے کیسے ہونے چاہیے۔ اس گونج نو ختم کرو۔ اللہ دے بندے عباد الرحمن کیسے ہو؟ جنہیں رب دے بندے نے، رب نو پیارے نے، اس دے محبوب نے، اولیاء اللہ نے، انہاں دیاں صفات اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفرقان اندر بیان فرمائی ہے۔ ان اوصاف دے اندر ایک وصف جڑا بیان کیتا ہے اس سے ذرا غور کیجیے۔ اوصاف بیان کرتے کرتے اولیاء الرحمن، جتنے بھی اولیاء الرحمن نے، عباد الرحمن نے، انہوں دی صفات بیان کرتے کرتے فرمایا، یا اس طرح سمجھ لو کہ اولیاء اللہ دی صفات معیار فرمایا
والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ عباد الرحمان دا پہلا وصف یہ ہے کہ جدوں بھی پکاردے نے کسنو اللہ تو علاوہ انہاں دا معبود پکاردے لائق عبادت لائق کوئی نہیں ہوتا۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ ہی ہو کسی جان کسی نفس نو قتل کر دے جس نو اللہ نے قتل کرنا حرام کیتا ہے، الا بالحق، مگر قتل بھی ہوئے تو حق دے دی۔ حق کیا ہے کہ قاتل نو قتل کرنا۔ اسلام تو پھر جانے والے شخص مرتاد نو قتل کرنا، شادی شدہ بدکار شخص نو رجم کر، یہ ہے الا بالحق کہ حق دے ذریعے، دلیل دے ذریعے، قرآن دے ذریعے، حدیث دے ذریعے جو قصاص دے اندر قتل ہے وہ تو ہے ہی ہے کہ حکومت اسلامیہ اللہ دی حدود دا نفاذ کرے۔ اس تو علاوہ کسی شخص نو حق نہیں کہ وہ کسی جان نو قتل کرے۔ آگے فرمایا وَلَا يَزْنُونَ، اولیاء اللہ کون دے، عباد الرحمن کون دے، انہوں دے اوصاف جو تیسرا وصف ہے وَلَا يَزْنُونَ کہ وہ بدکاری نہیں کرتے۔ گویا بدکاری تو پاک رہنا یہ مسلمانیاتی وصف ہے عباد الرحمن نے۔ پہلی بات کہ اللہ نہ شرک نہ کرے، دوسرا کسی نو قتل نہ کرے، اور تیسرا گناہ جڑا اس تو بچے، اور زنا بدکاری نہ۔ قرآن پاک نے اس مقام تے تیسرے نمبر تے کس دا ذکر کیتا ہے؟ زنا بدکاری۔ قرآن پاک دے ایک اور مقام تے اس ترتیب نو بدلے، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد نو بوکھ دے خوف ڈر نال قتل نہ کرو۔ بھوک دا ڈر، خوف، زیادہ اولاد ہوئے گی کہاں سے کھائے گی، کیسے کھائے گی، کون کھلائے گا، لہذا پیدا ہی نہ ہونے دو، یا پیدا ہون تو پہلے قتل کرو۔ جتنے بھی ذرائع نے کہ اولاد کم ہوئے نہ ہوئے، بھوک اور افلاس اور غربت تنگ دستی دی وجہ تو وہ سارے ذرائع حرام۔ نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ نے فرمایا اولاد نو بھوک دی وجہ تو غربت دی وجہ تو ڈر کے تنگ قتل نہ کرنا۔ کیوں؟ نحن نرزقکم وإیاہم، تو آنو بھی رزق اسی دینے اور انہاں دے رازق بھی اسی۔ اور صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس ویلے بچے دے وجود ماں دے پیٹ جان پیندی ہے، اس تو پہلے اللہ حکم دیندہ فرشتے نو کہ لکھ اس بچہ لی جدی روح پانی ہے، روح بعد پائیں، پہلے لکھ ایک کتنا زندہ رہے گا، کتنا رزق آئے گا، کیسا ہوئے گا، نیک ہوئے گا، بد ہوئے گا، کتنا جیے گا، کتنا کھائے گا، وہ پہلے تول کے لکھ دے تاکہ یہ کسی نے پریشانی نہ ہوئے کہ بنان والا بھی میں اور رزق لکھن والا بھی میں۔ انہوں روح بعد ہی پائے، رزق ادا پہلے لکھ چھوڑے۔ روح بعد ہی چاندہ ہے وجود ہے، رزق پہلے لکھیا جا۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ،
خبردار زہری اور باطنی بے حیائی دے قریب بھی نہ جان. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کسی جان نو بغیر حق تو قتل نہ کرنا. ایتھے ترتیب بدلی. پہلی آیت فرمایا سی کہ اللہ دی توحید تے قائم رہنا، کسی جان کو قتل نہ کرنا اور زنا نہ کرنا. تیسرا نمبر بدکاری دا سی. ایس مقام تے فرمایا توکل، بھروسہ، توحید، عقیدہ رب تے رکھنا، بے حیائی نہ کرنا اور قتل نہ کرنا. مقدم کیتا ہے قتل تو زنا. اس آیت علماء امت نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ شرک، قتل اور زنا دی ترتیب گناہ وچ یہ اکبر القبائر نے، بڑے گناہ وچوں بھی بڑے. لیکن زنا نو دوسرے مقام تے پہلے ذکر کرن دا سبب جو بیان کیتا ہے علماء امت نے اے کہ قتل دا اکثر سبب زنا بدکاری ہوں. جتنے قتل ہوتا ہے نا او دے اکثریت دے پیچھے ہی فحاشی اور بے حیائی ہو. تو قرآن پاک احادیث کا مطالعہ کیجیے، اپنی زندگی نو انتہائی پاکیزہ رکھی. بدکار شخص چہرے دی نورانیت تو چمک تو، نماز دی خشوع اور خضوع تو، عبادت دی نور تو محروم رہے. سکون، اطمینان انہوں دنیا نصیب ہے ہی نہیں، آخرت عذاب ہے ہی. فتنہ، فساد، انتشار، لڑائی جھگڑا، خوف، طمع، لالچ، ڈر، یہ ساری چیزیں اس انسان دا حصہ بن جاندیاں نے جو بدکاری دے راہ تے چل. انہوں رات کو سکون نہ نیند نہیں آتی، کیونکہ ہزارہ اس طرح دا لٹیرا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں کوئی کس وقت کون آ جائے. پھر چہرے دی وہ چمک دمک رونق جو مسلمان نو نصیب ہوندی ہے، اطمینان قلب، وہ بدکار شخص نو کیویں نصیب ہو سکتا؟ کیونکہ بدکاری بہت سارے گناہوں دا مجموع ہے. سارے گناہ اکٹھے کر لو سوچو گے نا تے بدکاری انہاں سارے گناہاں، وہ سارے گناہ تو اسی طرف لے کے جا رہے. اس دا انجام بدکاری. سوچی ایک عورت نے یا ایک مرد نے اس بدکاری دی راہ نو اپنا لے، اس دی دو ہی حیثیتاں نے، یا وہ بدکار شخص کوارا ہوئے گا یا شادی شدہ. اس دی برائی تے ذرا غور کرو، وہ انسان کتنا برا ہے. اس عورت دے، بدکارہ عورت اور بدکار مرد دے زندگی دے خباثت تے ذرا غور کرو. جس عورت نے اس راستے دا انتخاب کیتا ہے، بتلاؤ اس عورت نے اپنے ماں، اپنی بہن، اپنے بیٹے، بھائی، والدین، خیش، قبیلہ، کتنے شخصیات نے جنہیں دی غیرت نال اس عورت نے کھیلن دا پرواب بنا. اس نو کسے دی عزت اور غیرت دا کوئی خیال ہی. پورے معاشرے اور پورے قنبے اور قبیلے دا سر جھکا دیتا ہے اس عورت. پھر اس بدکاری دا آگے انجام دیکھ. اس نے اس حق نو توڑے. ایک شوہر نل، قواری سی تے آن والے شوہر نل
شادی شدہ سی تے موجودہ شوہر نل اس عورت نے کتنی بڑی خیانت اور دھوکہ، اس نکاح دے معاہدے نو توڑے، اس میثاق نو توڑ دیتا ہے جڑا اس میثاق دا وعدہ سی کہ میں تیری مال اور تیری جان اور تیری عزت اور تیری غیرت دی حفاظت کران گی، معاہدہ سی نکاح۔ اس نے اس معاہدے نو توڑے، توڑن تو بعد بدکاری دے راہ تے چلن تو بعد اس نے اپنے پاکیزہ رحم وچ جس دے اندر اس دا بچہ پلنا سی، بڑھنا سی اور پھر پیدا ہونا سی، اس نے اس رحم نو کتنا ناپاک اور گندا کیتا ہے اس عورت نے کہ وہاں وہ بیٹا اس کی بچہ اس دے رحم وچ پرورش پائے گا جس دا اس مقام تے پہنچنا اس لیے حلال نہیں سی۔ اب اس عورت لئی دو ہی راستے، یا تو اس رحم وچ آنے والے بچے نو قتل کرے، تو قتل دے راستے دے چل نکلی ہے ایک عورت ہو کے، ایک جان نو قتل کرے، اور اگر قتل نہ کرے رحم وچ پالے اس بچے نو، بڑھنے دے، آگے آنے دے، شادی شدہ ہے، پردہ قائم ہے، ایک شوہر دی بیوی ہے، تو بتلاؤ اس نے 9 ماہ اپنے پیٹ وچ اس بچے نو رکھ کے کس دے مال نل اس نے پالیا ہے جس دا یہ بیٹا ہے ہی۔ 9 ماہ خیانت وچ رہی، دھوکہ دہی وچ رہی، فراڈ، جھوٹ، خیانت، بدکاری دے راستے تے چل نکلیے۔ بتاؤ اس دی زندگی کس طرح پاکیزہ ہوئے گی جس دے پیٹ وچ بچہ ہے جو اس دا اپنا شوہر دا ہے ہی۔ جتنا غور کرو گے سر شرما جھک جائے گا کہ قوم کی مجموعی طور تے کہاں پہنچ، اور کتنا یہ سنگین جرم ہے اور کتنا سنگین گناہ ہے۔ ایک مرد دی حیثیت نال بھی غور کیجیے، ایک عورت دی حیثیت نال بھی غور کرے ہر بات سننے والا شخص کہ گناہ اور یہ راستہ کتنا برا راستہ۔ پیدا ہوا بیٹا، دیکھیے کتنا ظلم ہو رہا ہے، خوشی منائی جا رہی ہے، کون خوشی منا رہا ہے، کون عقیقہ کر رہا ہے، کون خرچ کر رہا ہے جس کا بیٹا پیدا نہیں ہو۔ نام رجسٹرڈ کروائیے جی، لکھو باپ کون ہے، بتاؤ اس نے کتنا ظلم کیا ہے اس بچے کی نسل پر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرے وہ جنت خوشبو بھی نہیں پائے۔ منسوب ہو چکا ہے بچہ غیر کے، غیر باپ کے نام پر، اس کا باپ نہیں ہے لیکن منسوب ہو چکا۔ آگے بڑھتے جائیے، یہ بچہ جوان ہوا، اس کو اس نے بہن کہا جو اس کی بہن نہیں، اس کو بھائی کہتا رہا جو اس کا بھائی نہیں، اس کو چاچا کہتا رہا جو اس کا چاچا نہیں، اس کو تایا کہتا رہا جو اس کو تایا نہیں، اس کو دادا کہتا رہا جو اس کا دادا نہیں، اس کو باپ کہتا رہا جس کا باپ نہیں۔ اب وراثت کی تقسیم پہ غور کیجئے، یہ اس کا حصے دار بنا جس کا یہ بیٹا ہی۔ اس بدکار مرد اور اس بدکارہ عورت نے بتاؤ پوری شریعتی حیات نو ہی تبدیل کر دی، سارے رشتے پامال ہو گئے، ساریاں حرمتاں ختم ہو گئی، وراثت کے سارے اصول ضابطے توڑ دیے اس بدکار نے جوڑے۔ کوئی معمولی اس نے جرم نہیں کی، اس راستہ
کہ گناہ دی لذت ختم ہو جائے گی، لیکن ایک گناہ قائم رہے گا جب تک دنیا پر رہو گے. یہ تمہاری نسل جاری ہے جو تمہاری ہے. تسی تے اس بدکاری تو بعد اپنے خیال چلے گئے. کل تسی آگے بڑھے، تواڈی شادی ہو گئی، تسی بھول گئے اس گناہ نو، لیکن جو بچہ پیدا ہو چکا ہے یہ نسل حرامی ذاتی کب ختم ہوگی؟ قیامت آ جائے گی. چیختے رہو گے، چلاتے رہو گے، گناہوں کی معافی مانگتے رہو گے، قبر میں پہنچ جاؤ گے، وہ نسل جو ہے وہ قائم رہے گی. جو بیج لگا گئے ہو وہ تو قائم ہے. وہ زنا کا، بدکاری کا جو ثمرہ ہے، وہ جو پھل ہے، وہ تو موجود ہے. اب رینگنے سے، گڑ گڑانے سے، رونے سے کیا بنے گا جب تم نے ایک حرامی نسل اس معاشرے کو دے دی. اسلام تو پقیدہ ترین مذہب ہے. اللہ کی قسم، کفر جو ہے نا، بعض علماء امت نے لکھا ہے جو کفر ہے، یقین جانیے جو کافر ہے نا، کفر پر قائم ہے، لیکن اپنے ذہن کے مطابق کل حزب بما لدیہم فرحون، اپنی کفری عقیدے پر، شرکی عقیدے پر وہ خوش بھی ہے، مطمئن بھی ہے، اس واسطے کہ انہوں کفر تے شرک سمجھتا ہی. کافر اپنے کفر نو کفر نہیں سمجھتا، مشرک اپنے شرک نو شرک نہیں سمجھتا میں صحیح ہے. لیکن زناہکار بدکار شخص اپنے زنا اور بدکاری دے اس راستے نو کتنا بے ضمیر ہو کہ قبول کرتا ہے کہ راستہ گندا بھی ہے اور حق بھی نہیں ہے، پھر بھی اس نے قبول کر کے بیٹھے. قرآن پاک نے زنا دے اور سارے اسباب ذرائع جتنے بھی سن نا جڑے اس پاسے لے جاندے سن، انہوں نے بھی بند کیتا ہے. شاید مسلمان کچھ غور کر لے اور پاکیزہ ہو جائے. قرآن پاک غور کیجیے. فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، فرما دیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان لو، مومنہ لئی، ایمانداروں لئی حکم دیجئے، فرمائیے کہ ایمانداروں اپنی نگاہوں نو پست رکھو، کیونکہ نگاہ تواڈی آوارہ چلتی رہے گی تو یہ زنا کی طرف لے جائے. نیچی رکھو نگاہ. من ابصار، اپنی نگاہوں کو پست رکھو، نیچے رکھو. بعض علماء امت نے من اوصارہم کے اندر سے یہ ایک نقطہ نکالا کہ فرمایا عموماً نگاہیں اپنی پست رکھو. ہاں وہاں اچانک تمہیں نظر پہ جائے، اس لیے من کے الفاظ کے ساتھ فرمایا اچانک نظر پڑ جائے وہ معاف ہے. منگنی تمہاری ہو رہی ہے، تم نے ایک نظر اس کو دیکھنا ہے، وہ شریعت کا جواز ہے. اس لیے من ابصارہم، اگر یہ دو مواقع پر عورت کو دیکھنا جائز نہ ہوتا تو اللہ من کے الفاظ نہ لاتا، مطلقاً فرماتا کہ عورت کو دیکھنا ہی جائز. نگاہ کو پست رکھی. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یہاں کوئی من نہیں ہے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ہر صورت اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی. کسی صورت میں یہ تمہاری حلال نہیں ہے. فرمایا ہمیشہ نہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے. اس پر دوام ہو. یہ دوام کیڑی آیت تو ثابت. فَلَمَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ بے حیائی کا کام. یہودی مذہب کو پڑھے، عیسائی مذہب کو پڑھے، تورات پڑھے، انجیل پڑھے، دنیا آسمانی ساری سماوی کتابوں میں زنا حرام. شراب حرام ہوا کیونکہ وہ بھی بے حیائی کا اور بدکاری کا ایک راہ، لیکن اس میں تدریجاً، یا ایسے سمجھیے
کہ شروع اسلام میں شراب کا پینا حرام نہیں تھا، بعد میں حرام ہوا۔ یہ بدکاری ایسی ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر مذہب میں حرام، کسی میں جائز نہیں رہی، کبھی اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں رہی کہ چلو آخری مذہب میں عقیدے میں یہ حرام ہے، باقی پہلی شریعتوں میں جائز تھی۔ نہیں، اس کی حلت کبھی بھی نہیں، یہ حرام ہی حرام ہے، اول سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر ہمیشہ تک بے حیائی حرام، زنا حرام ہے، بدکاری حرام، سزا میں تدریجاً اضافہ ہوتا رہا۔ فرمایا پہلے بدکارہ عورت کو گھر میں بند کر دو، جب تک موت نہ آئے اس کو باہر نہ نکالو، اس میں اور سختی آئی۔ فرمایا کنواری ہے تو اس کو کوڑے مارو، اگر شادی شدہ ہے پتھر مار مار کے مٹا دو، یہ گندا خبیث جوڑا اس زمین پہ رہنے کے قابل ہی۔ سارا اسلام پڑھو، اینی سخت سزا کسے گناہ اس نہیں، شرک دی سزا ہے، لیکن دنیا نہیں، قیامت۔ والدین دی نافرمانی گناہ ہے، لیکن سزا قیامت۔ بے نماز ہونا کفر ہے، ضلالت ہے، لیکن سزا حد نہیں، تعزیر کچھ ہے تو ہے، وقت کا آگے میں کوئی تعزیر لگا دے، کوئی تدبیر، کوئی سزا تجویز کر دے، لیکن یہ ایسا گناہ ہے، بدکارہ جوڑا شادی شدہ ہو زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس کے گندے جراثیم سے معاشرہ پکیدہ ہو جائے، اور سزا دا وقت فرما دن دہاڑے روشنی اعلانیہ قوم جماعت گروہ کے سامنے، اور کچھ نرمی نو، تلوار سے نہیں، چاقو چھری سے نہیں، فائر سے نہیں، فرما گاڑ کے پتھر مارتے رہو جب تک یہ جوڑا مر نہ جائے۔ بتاؤ اتنی عبرتناک سزا کس گناہ پہ؟ سلیل کر کے مارو، تڑپا کے مارو، چیختا چلاتا صورت میں مارو، یہ گناہ ہی ایسا ہے، یہ رب کی دھرتی پر رہنے کے شخص قابل ہی نہیں خیال کیا گا یہ نمازی ہے، یہ روزہ دار ہے، یہ عالم ہے، یہ جاہل ہے، یہ عامی ہے، یہ خاص ہے، نہیں، بدکار ہے تو اس کی نماز کا، اس کے عقیدے کا، اس کے روزے کا، اس کی حج کا، اس کی زکوٰۃ کا، خیرات کا، سخاوت کا، انسانیت کی خدمت کا، کسی چیز کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ اس ناپاک جوڑے کو مٹا دو، نہیں ہے اس لائق کہ رب کی زمین پہ یہ شخص رہے، زندہ رہے۔ سارا قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اسلام پڑھو، اینی سخت سزا تو ان کسے گناہ ہے؟ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو جڑے عورتاں ہیں ہجرت کر کے پہنچ دیا سن مدینہ طیب، یا فتح مکہ دے موقع تے رسول اللہ جب مکہ تشریف لے آئے تو جڑی عورتاں آندیاں سن اسلام قبول کر دیا سن، نبی علیہ السلام انہیں ساری عورتوں تو بیعت لیندے سن، اسلام وچ آنا ہے تو بیعت کرو، کس دی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ دی قسم ہے آپ نے بیعت کدے کسی غیر عورت دے ہاتھ نو نہیں چھوئے، بیعت اس طرح نہیں سی لیندے جس طرح مرد دی بیعت ہوندی کہ عورت محبوب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، نہیں، آپ معاہدہ لیتے، وعدہ لیتے، عورت بیٹھی رہتی، آپ معاہدہ لیتے، بات کرتے، اور قرآن پاک نے فرمایا کہ بیعت لو ان عورتاں تو کس دی؟ فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو عورتاں توڑے کولان مومنات آن ایمان لے آنے والی ہیں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ اندر پہنچ انہوں کو بیعت لو، کس بات دی؟
الا اللہ یشرکن باللہ شیئا تو وعدہ کرن کہ اللہ دی ذات و صفات اندر کسی نے شریک نہیں کرانگی. یہ وعدہ یہ بیعت لو کہ شرک نہ کرن گیا. اور اس تو بعد شرک دے وعدے تو بعد شرک دی بیعت تو بعد دوسری بات فرما ولا یسرقن. عجیب انداز قرآن ساعت مبارکہ یعنی نہیں فرمایا کہ شرک تو بعد نماز دا وعدہ لو، زکوٰۃ دا وعدہ لو، روزے دا وعدہ لو، حج دا وعدہ لو. اے وعدہ نہیں لیا. اس پر محدثین نے وجہ لکھی ہے کہ کلمہ پڑھن تو بعد شرک تو توبہ کرن تو بعد کفر تو توبہ کرن تو بعد ارکان اسلام دا وعدہ عورتاں تو اس واسطے نہیں لیا گیا کہ وہ تصور ہی کوئی نہیں سی کہ کلمہ پڑھ کے نماز بھی چھوڑنی. معاشرتی اخلاقیات معاملات دا وعدہ لیا. نماز تے ہے ہی، روزہ تے ہے ہی، زکوٰۃ حج تے ہے ہی. یہ تو ساری بیماری ہے نا کلمہ پڑھن تو بعد ان ساری چیزاں ساری مرضی تے دل چاہے تو ٹھیک نہ چاہے تو پھر بھی ٹھیک. مومنات تو وعدہ لیا جا رہا ہے کہ شرک نہیں کرنا. دوسری بات وَلَا يَسْرِقْنَ کسی دا مال چوری نہیں کرنا. یہ وعدہ عورتوں کو لیا چوری نہیں کرنا. وَلَا يَزْنِينَ چوری تو بعد تیسرا وعدہ ہے کرو کہ بدکاری کے راستے پر ہم نہیں چلیں گی، پاکیزہ رہے گی، زنا نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی. وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ اور نہیں اسی اپنی اولاد نو قتل کرانگی. زنا بدکاری کی وجہ سے جو بے حیائی کی وجہ سے قتل کا آگے راستہ آسان ہے. فرمایا خبردار یہ وعدہ کرو. وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِئْنَهُ فرمایا وعدہ کرو کہ اسی کسی دیوتے بہتان کھڑ کے نہیں لاواں گیا کسی مسلمان مرد کسی عورت. یہ وعدہ کرو تے بیعت لے لو ہے میرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ اگر یہ وعدہ کرن کہ نافرمانی نہیں ہوئے گی تو بیعت لے لو. اے سارے کم انہاں لی ضروری نے عورتاں نے. ہن ذرا غور کرنا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے جدو آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ نے عورتاں تو بیعت لینی شروع کی تھی تو سیدہ فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیعت کرنا چاہی. جدو بیعت لے رہی آسن بیعت کر رہی آسن تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ بنت عتبہ اے عتبہ کی بیٹی فاطمہ بیعت کرتی ہے تو وعدہ کرتی ہے کہ زنا بدکاری نہیں کرے. تو سیدہ فاطمہ بنت عتبہ نے شرم و حیا دے مارے اپنا ہاتھ اپنے سر پر چہرے پر رکھ لیا. حیا کے مارے شرم کے مارے. رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تم بے حیائی نہیں کرے گی بدکاری نہیں کرے گی. کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ. حیران ہوئیاں تعجب کیتا تو نبی علیہ السلام اس تعجب تو بڑے متاثر ہوئے. آپ رک گئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فاطمہ اے خاتون بیعت کر لے. بیعت کے اندر یہ الفاظ کہنے محمد مصطفیٰ پر اللہ کا حکم ہے. ہم نے بھی یہی وعدہ کیا ہے. اس پر شرم محسوس نہ کیجئے. ایک عورت صحابی ہو کے شرم کر رہی ہے کہ یہ الفاظ رسول اللہ مجھے کہہ رہے. اس حدیث کو سمجھ لی ذرا دوسری حدیث سے غور کیجئے یہ بات تو پھر سمجھ آئے. سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ ہے.
سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ ہے، اور سیدہ ام حبیبہ رسول اللہ کی بیوی جو ہے ان کی ماں ہے، یعنی رسول اللہ کی کیا لگی؟ ساس۔ سیدہ ہندہ سے جب یہ معاہدہ لیا گیا، یہ وعدہ لیا گیا، یہ بیعت لی گئی کہ ہندہ وعدہ کرو، بدکاری نہیں کرو، زنا نہیں کرو۔ تو سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب سنیے، فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ یہ گناہ بھی ہو سکتا ہے؟ حیا والی، شرم والی، نسب والی، عزت والی، غیرت والی، خاندانی آزاد عورت کیا یہ گناہ کر سکتی ہے؟ اگلے الفاظ سن لو، فرماتے یا رسول اللہ، ہمارے خاندان میں تو کوئی عورت زنا نہیں کرتی، ہمارا تو خاندان ہی ایسا نہیں ہے، ہم تو بڑے اونچے اور نسب والی، عزت والی خواتین ہیں، اور آپ ہم سے یہ وعدہ لے رہے ہیں بھلا آزاد عورت زنا کر سکتی ہے؟ یہاں تو کیا حالت ہے ہمارے معاشرے۔ صحابیہ کے الفاظ سنو، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان پر جرح کرنے والوں، اس خاندان کی نفاست دیکھو، ان کی ماں کا کردار دیکھو، ان کے ماں کے الفاظ دیکھو، یا رسول اللہ کیا ہوا تزنی الحرہ، آزاد عورت زنا کرتے؟ جس کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، آزاد ہے، لونڈی نہیں ہے، باندھی نہیں ہے، کوئی باندھ کے، کوئی کنٹرول کر کے، کسی کے اختیار میں جا کے کوئی بدکاری کرے یہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن آزاد عورت ہو، نسل والی ہو، خاندان والی ہو، ماں باپ اس کا ہو، قبیلہ اس کا ہو، اور پھر وہ زنا بھی کر سکتی ہے، اس کے لیے حلال طریقہ نکاح کا موجود ہو، پھر وہ زنا کر سکتی ہے؟ یا رسول اللہ یہ کیا فرما رہے ہیں آپ نے آگے سے کیا فرمایا؟ لا واللہ ما تزنی الحرہ، اے ہندہ تو سچ کہہ رہی، اللہ کی قسم غیرت والی عورت کب گناہ کر سکتی؟ حیا والی عورت، خاندان والی عورت، آزاد عورت یہ گناہ کیسے کر سکتی؟ یہ تو سلیم الفطرت لوگوں کے عقل اور دماغ کی چیز خلاف ہے۔ اس پر میں چاہوں گا ایک خطبہ دوں کہ سلیم الفطرت جڑے لوگ گزرے نے، اللہ کی قسم ان راستوں سے کیسے وہ بچتے تھے، جن کا قلب سلیم ہو، دل سلیم ہو، فطرت سلیم ہو، خاندان ہو، ماں باپ کی پگ ہو، دادے کی عزت ہو، وقار ہو، وہ لوگ ایسے کام، ایسے راستے، ایسے چوکوں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے لوگ اس سے کیسے برباد کرتے؟ وہی کر سکتا ہے جس کو نہ باپ صحیح ہو تو نہ ہی باپ کا کردار ٹھیک ہو، نہ باپ دادے کا کردار بدنام ہو۔ سمجھنا ہے تو سورہ مریم پہ غور کیجئے، یہ تو سیدہ مریم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ ابن مریم بغیر شوہر کے، بغیر نکاح کے، اللہ کی قدرت سے وہ پیدا ہوئے، اٹھا کے اپنی قوم میں آئی تھی، تو کیا فرمایا تھا قوم نے؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی ٹھیک تھا، تیری ماں بھی ٹھیک تھی، تو نے یہ کردار کیا کیا؟ تیرا تو کردار پکیزہ تھا، تو پکیزہ لڑی تھی، تیرا ماں پاک تھی، تیرا باپ، تیری ماں پاک تھی، اور تو نے یہ کام کیا کیا؟ کیا تمہیں اپنے باپ، دادے، پردادے کی عزت کا، وقار کا، خاندانی ایک وقار ہوتا ہے، اس کا کوئی خیال نہیں؟ منہ مارتا ہے ہر زبان جہاں اس کی نظر پڑتی، کوئی چوکوں پہ کھڑا ہے، کوئی چوراہوں پہ کھڑا ہے، کوئی موبائل کی لعنت میں گھرا ہوا ہے اور عورتوں سے رابطے اور جاری ہے۔ تمہیں اپنے باپ کا خیال کیجیے، باپ کی شرافت کا، باپ کی نمازوں کا، باپ کی طہارت کا، باپ کی پاکیزگی کا، ماں کے مصلی پہ بیٹھنے کا کوئی حیا کرتا ہے انسان؟ کہ ہمارے باپ دادا ایسے تھے، کسی کا انسان کسی کی پگ کا خیال رکھ لے۔ کیا فرماتی ہیں سیدہ ہندہ کہ یا رسول اللہ یہ عورت اور گناہ؟ حیران تھی، تعجب کر رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے دعا سکھلائی، فرمایا دعا پڑھا کرو۔ کیڑی دعا؟
اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے ہدایت، مانگتا ہوں تجھ سے تقوی۔ جب ہدایت آ گئی، تقوی آ گیا، تو تقوی دا معنی کی ہے کہ بدکاری نہیں ہوئے گی، لیکن پھر بھی دعائیں الگ ہے۔ والعفاف، ہدایت بھی آ گئی، تقوی دا سوال ہو گیا، لیکن پھر بھی الگ چیز مانگی، والعفاف والغنا، اے اللہ مجھے غنا تو منگری عطا فرما دے، اے اللہ من ایسی زندگی دے جس میں پاک دامنی ہو، مجھ سے یہ بدکاری نہ ہو۔ تقوی دے نال پھر خاص کیتا ہے والعفاف، عفت، پاک دامنی، اے اللہ منو عطا فرما دے۔ جس راستے پر جوان نسل چل نکلی ہے، وہ جوان نسل میری بات پہ، دعوت پہ، فکر پہ، درد پہ غور کرے۔ یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ یہ کن لوگوں کا کام ہے جس گھٹیا کام پہ، جس گھٹیا سوچ پہ، جس گھٹیا فکر پہ تم چل نکلے ہو؟ پتہ ہے یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ قرآن پاک کو پڑھیے، فرما الخبیثات للخبیثین، الخبیثات للخبیثین، یہ خبیث لوگوں کا کام ہے جو تم کرنے لگ گئے ہو، خاندانی ہو کے، عزت والے ہو کے، باپ دادے والے ہو کے، تمہاری شرافت خاندان باپ دادے کی معروف ہے، اس کی لاج رکھیے۔ یہ تو خبیث لوگوں کا کام ہے جس پر تم چل نکلے ہو جوانوں، یہ تمہارا راستہ نہیں ہے، یہ تمہارے خاندانی وقار کے خلاف ہے، یہ تمہاری طہارت پاکیزگی کے خلاف ہے۔ الخبیثات للخبیثین، جب رسول اللہ کے گھر الزام لگا تھا تو اللہ نے سورہ نور میں کیا فرمایا تھا کہ محمد مصطفیٰ کی زوجہ کے بارے میں سوچتے ہو؟ اللہ کے بندو، الخبیثات للخبیثین، یہ پاکیزہ خاندانوں کا کام نہیں ہے۔ الخبیثات للخبیثین، یہ تو خبیث لوگوں کا کام ہے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے۔ والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، فرما خبیث عورتاں خبیث مرداں واسطے، خبیث مرد خبیث عورتاں واسطے، پاکیزہ عورتاں پاکیزہ مرداں واسطے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتاں واسطے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، فرما میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو سمجھا دو، جنہوں سیدہ کائنات کے بارے میں یہ الفاظ آئے تھے اور تم نے سنے تھے، تسی برداشت کیوں کیتے؟ اینے دن تسی سوچ کیوں رہے؟ ہو سکتا ہے سیدہ سے یہ غلطی ہو گئی ہو، یہ گناہ ہو گیا، تم اس خیال میں کیوں رہے؟ تم نے سنتے ہی کیوں نہیں کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ پاکیزہ لوگوں کا کام نہیں ہے؟ اسی دن تمہیں کہہ دینا چاہیے تھا کہ نہیں نہیں، یہ کام سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ کا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ کس کی بیوی ہے؟ محمد مصطفیٰ کی بیٹی صدیق کی ہے۔ جاؤ صدیق کو پڑھ، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی چھت پر قرآن پڑھ رہے تھے، اور نیچے سیدہ عائشہ اپنے باپ کے گھر میں رو رہی تھی۔ کتنے دن روتی رہی؟ فرماتی ہیں 2 دن میں سو نہ سکی اور میرے آنسو بھی نہ روک سکے۔ فطرت والے لوگ تھے، سلیم الفطرت، مکان کے چھت پر میرا باپ صدیق قرآن پڑھ رہا تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میری آہ نکلی، چیخ نکلی رونے کی۔ باپ نے چھت پہ سن کے اوپر سے ہی جھانک کے فرمایا اپنی بیوی سے، میری ماں سے، ام رومان سے، کیا ہوا عائشہ؟ سیدنا صدیق کے ذہن اے گل سی کہ ابھی تک جو بات پھیلی ہوئی ہے مدینے میں وہ سیدہ عائشہ کے علم میں نہیں ہے، باپ تک تے پہنچ چکی تھی، ماں تک بھی پہنچ چکی تھی، رسول اللہ تک بھی پہنچ چکی۔ فرمایا کیا ہوا ہے عائشہ کو؟ سیدہ ام رومان نے نیچے سے جواب دیا اے ابو بکر، وہ بات پہنچ گئی ہے عائشہ کو،
جو بات مشہور ہے نا عائشہ کے بارے میں، وہ عائشہ صدیقہ کو پہنچ گئی ہے۔ اب صدیق کے الفاظ سنو، مکان کے چھت پہ ہی کہا کیا ہو گیا ان لوگوں کو، اللہ ان کو غارت کرے، ہم نے تو کفر میں بھی یہ گناہ نہیں کیا تھا۔ جب ہم کافر تھے نا، اسلام نہیں لائے تھے، اصل اس ویلے بھی ایک گناہ نہیں کیتا جس گناہ پر آج صدیقہ کائنات کو، محمد کی بیوی کو، میری بیٹی کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم ہم جب کافر تھے اس وقت بھی نہیں کیا تھا، اب تو ہم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ پڑھیے قرآن پاک، اپنی زندگی کو پاکیزہ کیجئے، دل کو صاف کیجئے۔ جب زنا بندہ کرنے لگ جاتا ہے تو حدیث سنیے، اندر ایمان نہیں رہتا، ایمان باہر نکل آتا ہے۔ اے گندے انسان، تو نے کیا شروع کر دیا ہے کام، میں تیرے اندر رہنے کے، تو اس لائق نہیں ہے کہ تیرے میں دل کے اندر رہو۔ ایمان باہر نکل آتا ہے، بے ایمان ہو کے یہ بندہ گناہ کرتا ہے۔ قرآن پاک نے مومنین کے اوصاف دے اندر بیان فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ فرمایا وہی مومن کامیاب نے جڑے نماز خشوع خضوع رکھنے والے اور لغویات تو اپنے آپ نو بچان والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، شرمگاواں دی حفاظت کرنے والے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں فرمایا انہاں لی بیویاں اور انہاں لی لونڈیاں نے، اس تو علاوہ ہر راہ نو برا جاننے والے، ہر راستے نو برا جاننے والے، ہر وہ طریقہ جتنا خواہشات بیوی تے لونڈی تو علاوہ پوری ہوندی ہے، فرما سارے راہ نو چھوڑن والے، فمن ابتغى وراء ذلك، فرما لونڈی اور بیوی نو چھوڑ کے اس تو علاوہ جیڑا راہ اختیار کرے گا، جیڑا طریقہ اختیار کرے گا اپنی خواہشات دی پورا کرنا، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ فرمائے لوگ زیادتی کرنے والے، حد تو گزرنے والا بندہ ہے، اس لیے اللہ کی حدوں کو کراس کر لیے۔ جس نے بیوی اور لونڈی کے علاوہ خواہشات کی تکمیل کا کوئی راستہ اختیار کیا، اس آیت میں سارے راہ وہ حرام کر دیے گئے، ایک راستہ بھی باقی نہیں بچا جس کے ذریعے انسان کی خواہش کی تکمیل ہو سوائے زوجہ، سوائے لونڈی، سارے ہی راستے حرام ہیں۔ حدیث پاک سنیے، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جڑا بندہ مینوں اپنی زبان تے شرمگاہ دی حفاظت دی گارنٹی دیندا ہے، میں محمد انہوں جنت دی گارنٹی دینا، سودا کر لے مجھ سے، میں محمد سے، زبان وہ تقابو میں رکھے، شرمگاہ کی حفاظت وہ کرے، میں محمد جنت کی بشارت دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ قرآن پاک نے نسلی اور خاندانی پاکیزہ جنہیں اپنے باپ عزت کی پگ کا خیال ہے، ان جوڑیاں دا ذکر کس اندازی کیتا ہے؟ خود خبیثاں دا ذکر کیتا ہے نا، خبیثوں کے لیے، خبیثہ عورتیں خبیثہ مردوں کے، خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، ادھر جوڑے۔ فرما ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ فرمایا مسلمان مرد مسلمان عورتاں، مومن مرد مومن عورتاں، سچ بولن والے مرد سچ بولن والی عورتاں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتاں، صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتاں، اللہ سامنے جھکن والے مرد جھکن والی عورتاں، اللہ کو ڈرن والے مرد ڈرن والی عورتاں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتاں،
اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرنے والے مرد شرمگاہاں دی حفاظت کرنے والی عورتاں اللہ دا ذکر زیادہ کرنے والے مرد زیادہ کرنے والی عورتاں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیم فرما میری بخشش میری مغفرت اور اجر عظیم میں انہاں لوگوں لیے تیار کیتا ہے انہاں اجر دیاں گا جتنا میں چاہواں گا عظیم اجر بخشاں گا اگر یہ جوڑے طہارت پر پاکیزگی پر ایمان پر اسلام پر اس پاکیزہ زندگی پر یہ جوڑے قائم رہے۔ وہ حدیث بخاری سنی سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ وہ غار والا واقعہ اپنے ذہن میں لائی بخاری کی حدیث کہ 3 بندے جا رہے ہیں بارش طوفان آ گیا ہے غار اندر جا کے چھپ گئے وہ تو پتھر گریا غار دا منہ بند ہو گیا جدو 3 بندیاں نے سوچیا اور باہر نکلنے دا کوئی راہ نہیں دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کرو اور جڑی بات اللہ واسطے عمل کی تو نا خالص اللہ لئی سچ بولو دعا کرو اللہ سے 3 بندوں نے دعائیں کی تھی ایک ہی دعا جو اس بات سے منسلک اے میرے اللہ میرے چچا کی بیٹی تھی انتہائی خوبصورت تھی میں اس پر فریفتہ تھا جیسے ایک مرد عورت سے محبت کرتا ہے میں ایسے کرتا تھا میں نے پورے اسے ورغلانے کی کوشش کی وہ میرے قابو میں نہ آئی ایک دفعہ اس نے خود شرط رکھ دی کہ 100 درہم دینار اگر تو مجھے دے گا تو میں تیرے پاس آ جاؤ میں بڑی محنت مزدوری کرتا رہا 100 دینار بنا کے اس کو دیا اور اس نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا جب وہ میرے کمرے میں پہنچ گئی آگے تقریباً 4 احادیث ہے اسی واقعہ سے متعلق 4 قسم کے الفاظ ہیں مختلف احادیث صحیح البخاری میں فرمایا اے میرے اللہ جب میں اس کے پاس جا کے بیٹھا تو پتا اس نے کیا کہا اس عورت جنہوں میں 100 درہم دے چکا تھا معاوضہ مزدوری پیسہ اس عورت نے کیا کہا اتق اللہ اللہ سے ڈر اتق اللہ اللہ سے ڈر جا وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمْ إِلَّا بِحَقِّ اس مہر کو نہ توڑ جس کو آج تک نہیں توڑا گیا اس مہر کو نہ توڑ کیوں توڑتا ہے اس مہر کو بغیر حق کے اللہ نے ایک حق ایک طریقہ ایک راستہ نکاح کر رکھا ہے اس کے بغیر تو اس مہر کو توڑنے لگا ہے اللہ سے ڈر اے اللہ میں نے اسی وقت ڈر گیا تجھ سے اور اٹھ گیا یہ ایک حدیث ایک روایت کے الفاظ دوسری کی فقالت اذکرک اللہ ان ترقب منی ما حرم اللہ علیک میں تجھے نصیحت کرتی ہوں یہ الفاظ بخاری میں تھے یہ دوسری روایت کے الفاظ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں میں تجھے نصیحت کرتی ہوں اللہ کا واسطہ ہے تو اس جگہ پر سوار ہو چکا ہے جو اللہ نے تجھ پہ سوار ہونے پر حرام کیا ہے تو غلط راستے پہ چل نکلا ہے میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں قال فقلت انا احق ان اخاف ربی یا اللہ اسی وقت میں اوپر اٹھا اور میرے دل سے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اے اللہ میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں اپنے رب سے ڈروں اے اللہ میں ڈر گیا تیسری روایت کے الفاظ فلما کشفتها ارتعدت من تحتی وہ میرے نیچے تھی اور کانپ رہی تھی کانپنا شروع ہو گئی فقلت مالک یا اللہ میں نے کہا تجھے کیا ہوا تو کیوں کانپ رہی ہے تو اس عورت نے پتہ ہے کیا کہا اخاف اللہ رب العالمین مجھے رب العالمین سے ڈر آ رہا ہے مجھے اپنے رب سے ڈر آ رہا ہے اے میرے اللہ میں نے جواب میں کیا کہا تو بھوکی ہو کے غریب ہو کے فقر میں ڈر رہی ہے اور میں مالدار ہو کے بھی رب سے نہیں ڈر رہا میں اٹھ گیا چوتھی حدیث کے الفاظ فلما جلست منها مجلس الرجل من المرأة
اے اللہ جب میں بیٹھ گیا اس عورت کے پاس جہاں مرد عورت کے لیے بیٹھتا ہے، اذکرت النار، اے اللہ اس عورت نے جہنم کی آگ کا ذکر چھیڑ دیا۔ کس گناہ کے بدلے پتہ ہے آگے آگ کیا ہے، جہنم کیا ہے، تنور تپ رہا ہے، پک رہا ہے، اس میں تو بھی جائے گا میں بھی جاؤں گی۔ فقمت عنہا، اے اللہ میں وہاں سے اٹھ گیا، اس عورت کے وعظ نے، اس عورت کے ڈر نے، میں اللہ سے ڈر رہی ہوں، جہنم سے تو نہیں ڈرتا، کیوں اس مور کو توڑتا ہے، کیوں تو وہ کام کرتا ہے جو اللہ تجھ پہ حرام کیا ہے۔ اے اللہ میں نے پیسے واپس نہیں لیے تھے، گناہ بھی نہیں کیا تھا، اے اللہ اس غار کے منہ کو کھول دے۔ اس حدیث سے محدثین نے پتہ باب کیا باندھا ہے، گناہوں سے بچو تو اللہ مستجاب و دعوات بنا دیتا ہے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس حدیث سے سن لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 وہ بندے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ بخشے گا، ان میں ایک وہ بھی مرد ہے جس کو عزت والی، نسب والی، جناب حسب و نسب والی خوبصورت ترین عورت، ایک ہوتی ہے گندی، ناپاک، خبیثہ، جن کا یہ کردار ہی یہ ہے، جن کا کاروبار ہی یہ ہے، جن کی زندگی ناپاک ہے، گندی ہے، فحاشی میں ہے، بے حیائی میں ہے، وہ نہیں۔ فرمایا اونچے خاندان والی، نسب والی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور جواب میں صرف جوان یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو اللہ اس بندے کو کل قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے، سایہ میں لے جائے گا اللہ تعالی۔ اور سن لو یہ گناہ ایسا ہے جس کا دفاع بھی کا انجام بھی جنت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ قُتِلَ دُونَ عَالِهِ، جو بندہ اپنے اہل کی عزت کو بچاتے بچاتے قتل ہو جائے فَهُوَ شَهِيدٌ، اللہ اس کو شہادت کا رتبہ بخشے۔ اپنے مال، اپنی جان، اپنی عزت، اپنی غیرت کی سنبھالتے سنبھالتے عزت بچاتے بچاتے قتل ہو جائے، گھر میں کوئی درندہ داخل ہو گیا، کوئی ڈاکو داخل ہو گیا، وہ آپ کی عزت کو خراب کرنا چاہتا ہے، آپ کی بہن کی، بیٹیوں کی، بیوی کی، آپ ڈٹ جائے، لڑ پڑے، کوئی راستہ نہ ہو بچنے کا، لڑ پڑے، اگر وہ تمہارے ہاتھوں قتل ہو جائے تو تمہیں گناہ کوئی نہیں، اور اگر تم اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے اللہ تمہیں شہادت کا رتبہ دے گا۔ بغیرتی کو اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت نہ کرنا کہ کوئی بات نہیں ہے، جان بچاؤ، جان بچانی فرض ہے، اس جی کے کیا کرو گے جب تمہیں پتہ ہوگا تمہارے سامنے ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، پھر جی کے کرنا کیا ہے؟ وہ کون سی زندگی ہے؟ وہ سر جو نیچے کر کے سر زندہ رہنا ہے، وہ بھی گل گل کے سڑ سڑ کے تڑپ تڑپ کے مر جاؤ گے، بہتر ہے ان کی عزت بچاتے بچاتے کم از کم اپنے درجہ شہادت پا جاؤ۔ حدیث سن لو، اسی پہ بات ختم کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت، ایک شخص ایک گھر میں مہمان بن کے آیا، انہوں نے گھر والے نے عورت کو کہا، لونڈی کو کہا، باندی کو کہا جاؤ جا کے ایندھن لے آؤ، لکڑیاں لے آؤ تاکہ مہمان کے لیے کھانا بنائیں۔ جب عورت باہر کو نکلی اس نے عورت کو دیکھا، پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ ہماری لونڈی ہے۔ اس نے حسن و جمال کو دیکھا، وہاں سے وہ بانا بنا کے باہر نکلا، اس لونڈی کے پیچھے چلا، جہاں سے وہ لکڑیاں لے رہی تھی شہر سے، پنڈ سے، بستی سے، باہر سے، یہ وہاں پہنچ۔ اس نے عورت کو پکڑا، وہ لونڈی تھی، باندھی تھی، اس نے مزاحمت کی، چیخی چلائی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس عورت نے اپنے آپ کو چھڑا کے پتھر اٹھایا، مارا، اس بندے کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ اس کے کلیچے کو باہر نکال کے رکھ دیا، اور یہ گھر پہنچی۔ مقدمہ دائر ہوا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، عدالت میں، آپ نے فرمایا جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے وہاں جایا جائے، اس جگہ کا موقع دیکھا جائے۔ دیکھا گیا، بندے آئے، فرما امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہاں ایک مرد اور ایک عورت کے قدموں کے نشانات ہیں، جہاں وہ لڑتے رہے، الجھتے رہے، وہ عزت بچاتی رہی، اور وہاں نشانات ایسے موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا قتل اللہ، یہ اللہ کا قتل کیا ہوا ہے، یہ اس عورت کا قتل کیا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا قتل کیا ہوا ہے۔ جب تک عمر زندہ ہے نہ دیت دے گا، نہ بدلہ اس کا دیت، نہ قصاص ہوگا۔ کیوں؟ اس عورت نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے ساتھ یہ مزاحمت کی ہے۔ اللہ نے اس عورت کے کوئی گناہ نہیں دیا، بلکہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ درجہ ہے اپنی عزت کی، اپنی غیرت کی حفاظت کا، اس پر قائم رہی، اور اپنی خاندان کی عزت کا، اپنے باپ دادے کی پگ کا خیال رکھی۔ یہ گھٹیا لوگوں کا کام ہے، یہ ذلیل لوگوں کا کام ہے، یہ انتہائی معاشرے کے گرے ہوئے لوگوں کا کام ہے۔ چوکوں چوراہوں پہ کھڑا ہونا، کسی کی عزت کو خراب کرنا، کسی کی بہن بیٹیوں سے رابطہ رکھنا اور ان کی عزتوں کو پامال کرنا، یہ بازاری گندے خبیث لوگوں کا کام ہے۔ یہ اہل ایمان، اہل و سنہ، اہل حدیث، اہل توحید، فقیسہ، خاندانی عزت والے، غیرت والے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یہ تو انتہائی گھٹیا رذیل لوگوں کا کام ہے۔ اس راستے سے اپنے آپ کو بچائی، سلیم الفطرت بنی۔ سلیم الفطرت لوگ بدکاری سے کیسے بچتے تھے، اس پر آئندہ خطبے پر گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔